بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت داہم مطالعہ پاکستان کی لیکچر سیریز کے سلسلے میں میں حسنین قمر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء، آج لیکچر نمبر 23 میں ہم جو عنوان پڑھنے جا رہے ہیں وہ باب نمبر 7 پاکستان کے خارجہ تعلقات سے ہی لیا گیا ہے۔ پاکستان کے امریکہ، چین، برطانیہ، یورپی یونین، روس اور جاپان کے ساتھ تعلقات۔ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات۔ 1948 میں امریکی سفیر قائد اعظم کی خدمت میں اپنی اسناد سفارت جو ہے انہوں نے پیش کی۔ اس موقع پر قائد اعظم نے امریکہ کو پاکستان کی دوستی کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ہم تمام آزاد اقوام سے صرف دوستی اور خیر سگالی کے امیدوار ہیں۔ امریکی صدر ٹرومین کی دعوت پر وزیر اعظم لیاقت علی خان 1950 میں امریکہ گئے اور انہوں نے وہاں اپنے خطبات، اپنے ایڈریس میں امریکی عوام کو اور امریکی قیادت کو اپنے جو پاکستان کے قیام کے مقاصد بیان کیے اور پاکستان کی جو ترقی کے لیے ضروری اقدامات ہیں اس کو اٹھانے کا بھی جو ہے وہ اعادہ کیا۔ ان کا یہ دورہ کامیاب رہا۔ امریکہ نے پاکستان کو فوجی اور معاشی امداد دی جس سے پاکستان کی ترقی اور تعمیر ممکن ہوئی۔ 1955 میں امریکہ اور پاکستان کے جو نمائندے ہیں ان کے درمیان ایک سمجھوتے پر دستخط ہوئے جس کے تحت امریکہ نے پاکستان کے ری ایکٹروں کی تعمیر کے ڈیزائن اور دیگر امور میں کچھ حقوق عطا کیے۔ ایٹمی ری ایکٹرز۔ جولائی 1961 میں پاکستان کے وزیر اعظم جناب محمد ایوب خان نے امریکہ کا 5 روزہ سرکاری دورہ کیا جس میں امریکی صدر جان کینیڈی نے سے جو ہے وہ بات چیت کی اور کشمیر کے مسئلے جو اس سلسلے میں پاکستان کا موقف بیان کیا کہ پاکستان کشمیر کے معاملے میں کیا سٹانس رکھتا ہے۔ اس دورے کے اختتام پر جاری ہونے والے مشترکہ اعلانیے میں امریکہ نے دوسرے 5 سالہ منصوبے کے لیے پاکستان کو جو امداد کی یقین دہانی کرائی۔ دوسرا 5 سالہ منصوبہ جو 1960 سے 1965 تک جاری رہا۔ اس سلسلے میں نیز یہ کہ امریکہ کے جو حواری ممالک ہیں یعنی جو امریکہ کے دوست ممالک ہیں ان کو بھی پاکستان کی مدد پر آمادہ کیا گیا۔ امریکہ نے پاکستان کی فوجی اور معاشی مدد کی بات کو پھر دہرایا اور امریکہ نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ایک بین الاقوامی سرحد ہے اس کو تسلیم کر لیا، ڈیورینڈ لائن۔ 1979 میں روس نے اپنی فوجیں افغانستان میں داخل کر دیں تو پاکستان اور امریکہ نے کھل کر روسی قبضے کی مخالفت کی۔ پاکستان، امریکہ اور دیگر جو مغربی ممالک ہیں انہوں نے افغان عوام کی مدد کی۔ پاک امریکہ مشترکہ پالیسی سے روس کو اس جنگ میں ناکامی ہوئی اور وہ افغانستان سے اپنی فوج نکالنے پر ہی مجبور ہو گئے۔ دسمبر 1982 میں امریکی صدر ریگن کے کہنے پر جنرل ضیاء الحق امریکہ گئے۔ اس دورے میں دونوں ممالک نے ایک وزارتی کمیشن یعنی وزیروں کا ایک کمیشن، امریکہ کے بھی اور پاکستان کے بھی وزیروں کے کمیشن کے قیام کا اعلان کیا۔ پاکستان کو F-16 طیاروں کی پہلی کھیپ دی گئی۔ اس کے جواب میں 1983 میں روس اور ہندوستان کے درمیان بھی ایک معاہدہ طے پایا جس میں روس نے بھارت کو جدید ترین اسلحہ، بختر بند گاڑیاں، ٹینک، شکن اسلحہ اور دیگر ہتھیار دینے کا اعلان کیا۔ 1985 میں امریکی سینٹ نے ایک قانون کی منظوری دی تھی جس کے تحت یہ طے پایا کہ ایٹمی ہتھیار رکھنے والے ممالک کی مدد بند کر دی جائے چونکہ پاکستان اپنے ایٹمی پروگرام پر کام کر رہا تھا، لیکن امریکی صدر نے پاکستان کو 1 سال کی رعایت دے دی اور اس سے بری کر دیا اور بعد میں یہ رعایت جاری رہی کئی سالوں تک۔ اکتوبر 1985 میں جب جنرل ضیاء الحق اقوام متحدہ کی 40ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کے لیے نیو یارک گئے تھے تو امریکی صدر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ 1986 میں پاکستان کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو امریکہ کے دورے پر گئے۔ اس دورے میں انہوں نے امریکی صدر کے علاوہ دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کی تھیں۔ اس موقع پر دونوں ممالک میں حساس ٹیکنالوجی کی منتقلی کا بھی معاہدہ طے پایا۔
لیکن امریکہ نے شرائط عائد کی کہ ٹیکنالوجی کو ایٹمی پروگرام کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ مارچ 1986 میں امریکہ نے اگلے 6 برس کے لیے پاکستان کو $30 ارب امداد دینے کا اعلان کیا، اس کی منظوری دی۔ اس کا زیادہ تر حصہ جو تھا وہ دفاعی مدد کے لیے یعنی فوجی سامان کی خریداری کے لیے تھا، اور اس پر شرح سود جو تھی وہ بہت ہی کم تھی۔ 1995 کے اواخر میں یعنی 1995 کے آخر میں تقریباً وزیر اعظم پاکستان محترمہ بینظیر بھٹو نے امریکہ کا دورہ کیا اور وہ ایک مقبول شخصیت کے طور پر سامنے آئیں۔ پاک امریکہ تعلقات میں مزید بہتری کی کیفیت پیدا ہوئی۔ جنوری 1992 میں پریسلر ترمیم کے خالق، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، لیری پریسلر نے امریکی بیرونی امداد کے جو قانون ہے اس میں تبدیلی کروائی، جس کے تحت پاکستان کی جو ہر قسم کی امداد ہے، چاہے وہ معاشی ہو چاہے دفاعی ہو اقتصادی، اس کو روک دیا گیا۔ اس ترمیم میں پاکستان کو ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کہا گیا تھا، جو پاکستان ایٹمی پروگرام اپنے جاری رکھے ہوئے تھا، اور کہا گیا تھا اس کو بند کر دی جائے، لیکن پاکستان نے ایسا نہ کیا، لہٰذا پاکستان کی مدد بند کر دی گئی۔ تاہم چند ماہ بعد ہی بش انتظامیہ نے پاکستان کو $30 کروڑ کا اسلحہ فروخت کرنے کی اجازت دی اور پاکستان کی اقتصادی امداد پر سے جزوی طور پر جو ہے پابندی کو ہٹا لیا گیا۔ 26 جنوری 1996 کو صدر بل کلنٹن نے براؤن ترامیم پر دستخط کیے، جس کے تحت پاکستان کے لیے فوجی و اقتصادی امداد کی راہ ہموار ہو گئی۔ پاکستان نے اس ترمیم کا خیر مقدم کیا۔ 15 جنوری 1998 کو امریکی کانگریس نے پاکستان کو F-16 طیارے نہ دینے کے سلسلے میں رکن واپس کرنے کی حمایت کر دی کہ پاکستان کو F-16 طیارے نہ دیے جائیں۔ 2004 کو امریکی افواج کے جنرل اپنے وفد کے ہمراہ پاکستان کے 2 روزہ دورے پر آئے۔ اس دوران انہوں نے صدر پاکستان سے ملاقات کی اور افغانستان میں جاری آپریشن پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ طے کیا جس کے تحت امریکہ نے $270 ملین کی امداد پاکستان کو دینے کا اعلان کیا، جو مختلف ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کی جائیں گی۔ 11 ستمبر 2001 میں امریکہ میں ہونے والی دہشت گردی 9/11 کے واقعات کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا اور وہاں کی جو طالبان حکومت ہے اس کو ختم کر دیا۔ پاکستان نے اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خود پاکستان ایک لمبے عرصے کے لیے دہشت گردی برداشت کرتا رہا۔ امریکہ نے اپنے مقاصد کے لیے کئی بار پاکستان کے ساتھ دیر پا اور خوشگوار تعلقات قائم کرنے کا اعادہ کیا ہے۔ پچھلے 13 سالوں میں امریکہ پاکستان کو اربوں ڈالر قرضہ بھی دے چکا ہے، لیکن یہ قرضہ زیادہ تر جو ہے وہ اقتصادی اور دفاعی فائدے کے لیے جو ہے وہ تھا، خاص طور پر دفاعی فائدے کے لیے، لیکن بڑے منصوبوں کے لیے جو ہے وہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے امریکہ کی طرف سے مدد نہیں دی۔ یہ تھا آج کا عنوان۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا عنوان اچھے طریقے سے آپ نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ آپ نے تفصیلی سوال 11 پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی وضاحت کریں گے، یاد کرنا ہے، اور بڑا ہی اہم تفصیلی سوال ہے۔ اگلے لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر ہو۔